نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے جس چیز کو ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اجنبی کو جب بندہ دیکھے تو پھر اس وقت اپنی بیوی سے صحبت کرنا طہارت دل کا سبب ہے۔ نمبر 2، بیوی کے پستان چومنا، بوس و کنار کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ نمبر 3، حالت حمل اور رضاعت کے دوران صحبت کرنے کی اجازت کا کیا حکم ہے۔ نمبر 4، جماع کے لیے مخصوص راتوں کو مقرر کرنا کیسا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو جماع کی حاجت ایسے ہے جیسے غذا کی، یعنی کہ جس طرح میں اپنے جسم کو طاقت پہنچانے کے لیے مجھے بھوک لگتی ہے تو میں غذا کھا کر اس بھوک کو بجھاتا ہوں، اسی طرح جب میرے روح کو بھوک لگتی ہے تو میں اپنی بیوی سے صحبت کر کے اپنا روحانی کیفیت جو ہے اس کو پورا کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جناب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کسی اجنبی عورت کو دیکھو تو پھر تمہارے دل کے اندر شہوت پیدا ہو، تمہارے نفس کے اندر شہوت پیدا ہو تو پھر تم اپنی بیوی سے جماع کرو، کیونکہ جو اس عورت کے اندر ہے وہی تمہاری بیوی کے اندر بھی ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ کبھی بازار میں جائے، اگر کبھی شہوت ہو تو پھر اس انداز میں ان عورتوں کی طرف رجوع نہ کرو، بلکہ گھر میں آ کر کے اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، بیوی کے پستان چومنے کا کیا حکم ہے۔ یہ عورت کا جسم کی خاص حصہ ہے، اس کے اندر یوں ہوتا ہے کہ یہ اگر بندہ اپنی عورت کے جسم کے ساتھ جب اس کو گدگدانے کے لیے، اس کو شہوت دینے کے لیے، اس کو جوش دلانے کے لیے بندہ جب اس کے ساتھ بوس و کنار کرتا ہے تو بعض اوقات پستان جو عورت کے وہ منہ میں آتے ہیں، اور یہ منہ میں ڈالنا منع نہیں ہے، لیکن اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر منہ میں آئے اور دودھ اگر عورت کا منہ میں آ جائے تو اس کو حلق میں لے کر جانا جائز نہیں ہے۔ عورت کا دودھ اس کے شوہر پر مکروہ تحریمی ہے، وہ اپنے حلق سے نہیں لے کے جا سکتا۔ اور اچھا بڑی بات ذہن میں آ گئی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت کا دودھ پیٹ میں چلا جائے گا تو وہ تو اس کی ماں بن جائے گی، اگر جس کا دودھ پیا جاتا ہے تو وہ تو اس کی ماں بن جاتی ہے، لہذا اس کا تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ بھئی نکاح نہیں ٹوٹے گا، شریعت نے رضاعت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس وقت کے بعد اگر کوئی بندہ کسی عورت کا دودھ اس کے منہ میں یا حلق میں چلا جاتا ہے، منہ سے حلق کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ رضاعت کا زمانہ ایک معینہ مدت ہے، اس کے بعد وہ شخص جب اپنے اس وقت سے آگے گزر جاتا ہے تو پھر اس کا دودھ پینے سے پھر وہ ماں نہیں بن سکتی۔ اگر ہم اس کو ماں تصور کر لیں تو پھر تو اس طرح جس طرح ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ہم گائے کا دودھ پیتے ہیں لہذا وہ ہماری ماں ہے، تو یہ اس طرح کا حکم نہیں لگانا چاہیے اور اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مرد کے اوپر مکروہ تحریمی ہے اپنی بیوی کا دودھ اگر منہ میں آ جاتا ہے تو اس وقت اس کو حلق میں لے کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کو منہ سے نکال دینا چاہیے، کلی کر دینی چاہیے۔ اس مسئلے کی وضاحت ہو گئی۔ نمبر 3 کہ جب بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے حالت رضاعت کے دوران کیا اپنی بیوی سے صحبت کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیا اس کی ممانعت ہے کہ نہیں ہے۔ جناب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت جماع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب بندہ جماع کرتا ہے تو پھر حمل ٹھہر جاتا ہے، جب حمل ٹھہرتا ہے تو عورت کا دودھ جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر جب وہ بچہ دودھ پیتا ہے تو اس وقت اس کی صحت پر اثر ہوتا ہے۔ لیکن اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابو داؤد کے اندر،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو خفیہ طریقے سے ہلاک نہ کرو کہ رضاعت میں جب تم بیوی سے ہم بستری کرو گے تو حمل ٹھہر جائے گا، اور حمل ٹھہرنے سے دودھ خراب ہو جائے گا جو بچے کے لیے ہلاکت کا سبب ہو سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت ممانعت کے درجے میں نہیں فرمائی، کیونکہ اس وقت بلکہ فرمایا اگر میں چاہتا تو یہ 2 سال رضاعت کے 2 سال جو رضاعت کے ہیں اس میں تو شوہر کو بڑی تکلیف پہنچتی، لیکن اس وقت جب روم اور فارس میں دیکھا کہ وہاں لوگ اپنے بچوں کو جب ان کی مائیں بچوں کی دودھ پلاتی ہیں تو ساتھ وہ جب جمع کرتے ہیں تو ان کو بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع نہیں فرمایا۔ تو اس کے اندر شرعی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز یہ اس حدیث سے ضرور ثابت ہوتی ہے کہ اگر ایسا فعل کرنے سے بچے کی زندگی میں کوئی ایسی بیماری لاحق ہونے کا خطرہ ہو تو پھر جمع نہیں کرنا چاہیے، پھر رک جانا چاہیے اس وقت تک۔ بعض اوقات کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو ایک سے منتقل ہو کر دوسرے میں چلی جاتی ہیں، دوسرے سے منتقل ہو کر تیسرے میں چلی جاتی ہیں۔ مثلا کوئی ایسی بیماری جو مرد کے اندر ہے، جب اس نے اپنی بیوی سے جمع کیا تو جمع کرنے سے وہ بیماری اس کے اندر منسلک ہو گئی، تو جب اس عورت نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تو وہ بیماری اس میں بھی منسلک ہو جائے گی، صاف سی بات ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی ایسی بیماری ہو تو پھر اجتناب کرنا چاہیے، پھر جمع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگلی بات کہ مخصوص راتوں میں جمع کرنا، صاحب الاحیاء نے 3 راتوں میں صحبت کرنے کو مکروہ لکھا ہے۔ نمبر 1، ہر مہینے کی پہلی شب، ہر مہینے کی پہلی شب کو صحبت کرنا انہوں نے مکروہ لکھا ہے۔ دوسرا آخر شب، تیسرا تا 15 شب، مہینے کی درمیان یعنی پہلی 15 اور آخری جو مہینے کا دن ہوتا ہے، ان 3 ایام میں بیوی سے صحبت کرنا مکروہ لکھا گیا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان 3 وقتوں میں صحبت کے وقت شیطان موجود ہوتا ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، ان 3 ایام میں شیطان جو ہے وہ صحبت کیا کرتے ہیں، اور اس امر کی ممانعت حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی ثابت ہے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ان 3 ایام میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کرنی چاہیے۔ اور آگے 3 مقام اور لکھے ہیں کہ 4 شنبہ کو صحبت نہیں کرنی چاہیے، اور وہ راتیں جب عیدین کی ہوتی ہیں اس وقت نہیں کرنی چاہیے، اور جب بندہ سفر کا ارادہ کرے تو اس وقت نہیں کرنی چاہیے، تو اس وقت کرنے سے اولاد کے اندر عیب پیدا ہو سکتے ہیں، تو ان ایام میں بھی صحبت نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں ایک روایت پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو 15 شب کو اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے اس میں شیطان حائل ہوتا ہے، جب اولاد پیدا ہوتی ہے تب وہ نافرمان پیدا ہوگی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن ایام میں کہ بندے کو صحبت اپنی بیوی سے نہیں کرنی چاہیے، یہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کا فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔